اور نبی معظم کی وہ جو بیعت کر گئے ہیں، اس کی وجہ سے مدینہ میں ان کو ساری جو محبتیں ہیں، سارا جو معاونت کا تعاون ہے وہ مل چکا ہے۔ اب نبی معظم اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ پاک نے مدینہ پاک میں ان کے لیے سطح جو ہے نا دین کی مکہ کی طرح، مکہ میں تو لوگ مانتے نہیں تھے، اور مدینہ میں وہ جو سطح ہے نا اب ہموار ہو چکی ہے، اور مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا تھا لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں گے، چونکہ سارے صحابہ جا چکے ہیں، اور وہ کفار جو تھے نا مشرکین مکہ جو مخالفت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نبی معظم بھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ بھی ہجرت کر جائیں گے۔ مدینہ میں انہوں نے مزید مدد اور اطاعت گزاروں کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی، اور جب وہ مدینہ جائیں گے تو وہ جو ہجرت کر گئے ہوئے لوگ وہ ان کے ساتھ یقیناً تعاون کریں گے، سبحان اللہ، اور لشکر ترتیب دے کر ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے۔ یہ خیال تھا کن کا؟ مکے کے مشرکین کا، اور اس گمان کے پختہ ہونے پر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک تاریخ مقرر کی اور دارالندوہ میں جمع ہوئے تاکہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باہمی مشورہ سے کوئی تدبیر نکالیں۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو مزید اوور ویو دینا چاہتا ہوں۔ جب نبی معظم نے تبلیغ کا کام شروع کیا مکہ میں، تو وہاں پہ لوگوں نے مشرکین مکہ میں اتنی مخالفت شروع کر دی۔ سب سے پہلا وفد نبی معظم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس آیا۔ کچھ دنوں بعد پھر حضرت وہ ریئیکشن نہ کوئی ہوا تو اس کے بعد پھر وفد آیا حضرت ابو طالب کے پاس۔ وہ تیسرا وفد جب آیا ہے نا تو حضرت ابو طالب نے اب مدینے والوں، مکے والوں کو، مشرکین کو نبی معظم کی 100% معاونت اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ اب مکہ میں چونکہ حضرت ابو طالب سردار تھے مکہ کے اس وقت کے، جب نبی معظم تبلیغ کا کام شروع ہوا، اب ان کی طرف سے جب ان کو کورا جواب مل گیا، کورا سے مراد ساری حمایتیں حضرت ابو طالب کی جب نبی معظم کے ساتھ ہو گئی ہیں، تو اب ان کے پاس نبی پاک کے خلاف کوئی ایسا قدم وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے تو ہمیں جواب ہو گیا، کیونکہ حضرت ابو طالب ہی ایسے تھے جو قریب ترین تھے، والد بھی وہی تھے، والدہ بھی وہی تھے، دادا بھی وہی تھے، اور انشاءاللہ تعالی چچا جان بھی وہی تھے۔ وہ ساری جو باتیں جب حضرت ابو طالب نے ان کا مکمل تعاون کا جو بات کر دی ہے، تو اب قریش مکہ کا اگلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہونے لگا ہے۔ اب کنٹینیوسلی میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دیا ہے کہ جو اب قریش مکہ نبی معظم کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے رہتے ہیں۔ اب پوزیشن ان کی یہ آ گئی ہے کہ ان کے حضرت ابو طالب کے نبی معظم کی ساتھ مکمل حمایت کا اعلان کے بعد اب وہ مزید اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے لگی ہیں، سوچنے لگی ہیں کہ نبی معظم کی جو یہ دین کا تبلیغ کا جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے دلوں کو کیا بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی، جو مدینہ سے لوگ آئے ہیں اور اتنے وہاں پہ دین کا جو کام ہے بذات خود شروع ہو گیا ہے، مکے والے تو کرنے نہیں دیتے۔ اس کنفلکٹ کو نپٹنے کے لیے انہوں نے اب سوچا کہ ایسے جو سارے سردار ہیں نا ان کو بلا کے مشورہ کیا جائے کہ نبی معظم کے اس دین کو کس طرح روکا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو ہے نا دارالندوہ میں جمع ہوئے، سبحان اللہ۔ اگلا جو حصہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، ابلیس شیخ نجد کے روپ میں جب یہ لوگ دارالندوہ جا رہے تھے تو انہوں نے ابلیس ایک معمر معزز بوڑھے کی شکل میں، سر پر ریشمی چادر اوڑھے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ جب یہ لوگ دارالندوہ پہنچے تو ابلیس سے معلوم کیا کہ بوڑھے میاں
تمہیں کیا کام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کام سے ہو؟ سبحان اللہ، یقیناً وہ جو کفار جو مشرکین مکہ تھے جو میٹنگ کرنے لگے ہیں دارالندوہ میں، انہوں نے ایک اجنبی بندے کو جو شیطان تھا وہ انسانی شکل کے روپ میں جب ان میں آ گیا تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ اس بندے کو تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ تو اس سے کویسچن کرتے بس تم کون ہو، تمہیں کس سے کام ہے؟ آگے ابلیس نے جواب دیا میرا تعلق نجد سے ہے اور رائے اور تدبیر میں منفرد زمانہ ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے سنا تو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی رائے اور تدبیر کرنے کے لیے اجتماع کر رہے ہو، میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تمہارے ساتھ اس مجلس مشاورات میں شریک ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لینا، ہم تھوڑا سا اس کا اوور ویو دینا چاہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا ہر وقت کوئی نہ کوئی اس چال میں لگا رہتا ہے۔ اس نے بھی وہ جو مجلس مشاورات انسانی شکل میں جب آ گیا ہے تو اب اس نے جو آگے باتیں کرنی ہے وہ انشاءاللہ تعالی سارا اوور ویو آپ کو ہماری اس جو گفتگو میں انشاءاللہ اس کی جھلکیاں اور ساری باتوں کا آپ کو وہ جو ہے سارا سلسلہ آپ کے گوش گزار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو بات تمہاری نظروں سے پوشیدہ رہے گی اس کی طرف توجہ دلاؤں گا اور تمہیں مشورہ دوں گا۔ ابلیس کی باتیں سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ مشرکین مکہ کو ابلیس نے اپنی پولیٹکس کھیلی نا کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جو بھی آپ کرنے گا وہ کو سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا ان میں یہ جو بندہ ہے یہ شیخ نجد جو بن کے آیا ہے اس سے ہمیں کوئی اچھا مشورہ مل جائے۔ سبحان، تب انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، سب لوگ دارالندوہ میں داخل ہوئے۔ یہ 13 کفار تھے۔ سبحان اللہ، میں نے آپ کو سامنے 13 بندے جو تھے اس میٹنگ میں داخل مجلس جو عام مشورہ ان کی اکٹھی ہونے لگی ہے، نبی معظم کے اگینسٹ جو وہ بات سوچنے لگے ہیں کہ وہ جو دین کو کس طرح روکے، وہ سارے بیٹھ کے اب دیکھنے لگے ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کی ان کے ساتھ معاملات مکمل طور پر کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو وہ والا کام کرنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے نام یہ ہے، سبحان اللہ، یہ نام یقیناً یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، ان میں ربیہ اور شیبہ جو تھے نا، سبحان اللہ بن، سبحان اللہ، یہ والے جو ہے نا کتنے، ہم نے آپ کو 13 آدمی جو تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس مجلس مشاورات میں اب مجلس مشاورات شروع ہو چکی ہے، اب اسی کو مسودے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مجلس مشاورات میں ایک شخص نے کہا قوم کے لوگوں، آپ کے علم میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ یہ مجلس مشاورت کے وہ ورڈنگ ہے جو کہ اس وقت استعمال ہوئی اور جس طرح بات ہوئی وہ ساری آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ روزانہ ان کی محبتیں بڑھ رہی ہیں، سبحان اللہ، اور معاونت میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ یقیناً حوالہ دیا جا رہا ہے حضرت ابو طالب کا، جنہوں نے مکمل طور پر معاونت ان کے ساتھ اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اہل مدینہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، سبحان اللہ، یکجہتی کا اظہار کیا ہے جس سے مسلمانوں کی شوکت میں اضافہ ہوا ہے۔ اہل مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھیوں کو یہاں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بڑی حسن والی بات ہے، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر دیں۔ یقیناً یہ ساری جو بات ہے نا، یہ مسودہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کیا، ان میں جو ہائی لائٹ کی بات ہے نا، وہ جتنے بھی لوگ، یقیناً یہ خبر مکہ تک پہنچ گئی ہوگی، جتنے بھی اصحاب جو تھے نا ہجرت کر کے گئے ہیں سارے مدینے والوں، کیونکہ سارے صحابے جو صحاب تھے نا اپنے گھر بار
مال ہر چیز چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں پہ جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، انصار مدینہ، اوس اور خزرج کے لوگ، انہوں نے آنے والوں کا ویلکم کیا اور سارے کو اپنے پاس رکھا اور ہر چیز کے لیے ان کی مدد اور معاونت فرمائی تاکہ وہ کسی قسم کی ان کو پریشانی نہ ہو، چونکہ وہ مکہ سے بے یار و مددگار ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کر نبی معظم کے پیار کے صدقے وہ مدینہ چلے گئے ہوئے تھے۔ اور یہ والی بات جو لکھی تھی، اس کا تھوڑا سا ہم نے ذائچہ آپ کے سامنے پیش کیا، سبحان اللہ۔ اور انہیں قیام کی سہولتیں مہیا کی ہیں، یعنی کہ وہ جو ہجرت کر کے لوگ جو ہے نا جو چلے گئے ہیں، ان کو قیام کی سہولتیں بھی مدینے والوں نے پرووائڈ کی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور وقت دور نہیں، کیونکہ وہ مشرکین کا مکہ، اگلے جو آئیڈیا ہے نا جو ان کے اندر بات ہے، وہ میں آپ کے گوشوار کرنے کی ساتھ حاصل کر لینا۔ اور وقت دور نہیں جبکہ مسلمانوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا لیے جائیں گے، کیونکہ سارے صحابہ چلے گئے ہیں۔ اور یقیناً مشرکین کے مکہ میں یہ ایک دل جو بات ابھر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یقیناً وہ سارے جو ہیں اصحاب وہ نبی معظم کو بھی بلا لیں گے، سبحان اللہ، اور انہیں قیام کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ اور یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ جو شخص، سبحان اللہ، جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے وہ فریختہ ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے فضل سے اس بات پہ جو ہم نے یہ جو سنٹینس آپ کے گوشگزار کیا، ہم ایک سونی اپنے پیارے محبوب آپ کے آقا محمد رسول اللہ اور ہمارے محبوب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ پاک کے محبوب، سب کے محبوب کی بات جو لکھی ہوئی نا، جو کہ ان کی بات سنتا ہے فریختہ ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے، یقیناً اس میں مخفی یہ بات ہے، سبحان اللہ، یہ بات ہے کہ نبی معظم کو اللہ پاک نے اتنا حسن دیا ہوا تھا، جو کوئی ان کو دیکھتا تھا نا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ یقیناً یہ والی بات حق ہے، اور سبحان اللہ یہ والا اس وقت کی بات ہم